بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق و عنایت سے اس کے پاک گھر میں حضرت قبلہ سلطان الاولیاء حضرت بابا محمد الدین سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی اس روحانی محفل میں ہم موجود ہیں۔ اذان عشاء کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، کوئی تفصیلی گفتگو کرنے کا تو وقت اس وقت میسر نہیں ہے، لیکن عرس کے حوالے سے ایک دو باتیں بلا تمہید عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنے دشمن بھی بھیجے ہیں اور دوست بھی بھیجے ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ میں کچھ سوال پوچھتا جاؤں گا، آپ حضرات نے جواب دیتے جانا ہے۔ سب سے بڑا دشمن کون ہے اللہ کا؟ ابلیس، شیطان۔ رمضان ابھی کچھ دنوں قبل گزرا ہے، تو رمضان کی مسجدیں بنسبت 11 مہینوں کے بھری ہوتی ہیں یا نہیں بھری؟ نمازی حضرات کثرت سے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نماز تراویح جہاں 1-1.5 گھنٹہ کھڑا ہونا ہوتا ہے تب بھی مسجد بھری ہوتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ذوق و شوق ہوتا ہے عبادات میں، کیوں ہوتا ہے؟ عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمام شیاطین کو قید فرما دیتا ہے، ابلیس قید ہو جاتا ہے۔ تو وہ ابلیس جو گناہ کی جانب ابھارتا ہے، لے کر جاتا ہے، اسے قید کر دیا جاتا ہے۔ جب ابلیس قید ہوتا ہے تو پھر روحانیت ترقی پاتی ہے، وہ دل کی عبادات کی طرف ذوق و شوق سے جاتا ہے۔ کسی سے پوچھیں بھائی فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یار آنکھ تو کھل گئی تھی، لیکن ایسی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں شیطان نے بستر سے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بلکہ ہمارے اپنے جملے ہوتے ہیں، کسی دوسرے کی کیا بات؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو شیطان کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ وہ ہمارے ذہن پر بھی گرفت کرتا ہے، ہمارے دل پر بھی قبضہ جما لیتا ہے۔ اور شیطان ہے کون؟ اللہ کا سب سے بڑا دشمن، رب کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ رب کا سب سے بڑا دشمن ابلیس، شیطان، لیکن شیطان کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، دل پر قبضہ جماتا ہے، ذہن پر گرفت رکھتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں جاتا ہے، ہر بات سنتا بھی ہے اور جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ تو جو اللہ اپنے دشمن کو اتنی طاقت عطا فرماتا ہے، اور اپنے دوستوں کو کتنی طاقت عطا فرماتا ہے۔ آسان سی سہل سی بات ہے، اگر شیطان ابلیس میں اتنی طاقت، جو دشمن کس کا ہے؟ رب کا، تو رب اپنے
کو بھی اتنی طاقت عطا فرمائے کہ وہ ذہن پر گرفت کر لے، وہ جسم میں خون کی طرح گردش کرتے ہوئے دوڑنے لگے، دل پر قبضہ جما لے، تو جس شیطان میں جو اللہ کا دشمن ہے اتنی طاقت ہے، تو پھر اللہ اپنے دوستوں کو کس طرح نوازتا ہوگا۔ اگر شیطان دل میں گرفت کر سکتا ہے تو اللہ کا ولی دل کیوں نہیں بدل سکتا؟ اگر شیطان ہر جگہ پہنچ سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے غلام ہر جگہ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اگر شیطان ہر بات سن سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ بات جو ہم نے زبان سے کہی نہیں، ابھی خیال دل میں آیا، شیطان نے اس خیال کو سن لیا، تو جو رب کا دشمن دل میں پیدا ہونے والا خیال سن لیتا ہے، پھر صاحب مزار دل کے خیالات کیوں نہیں سنتا؟ تو جو رب دشمنوں کو اتنی طاقت دیتا ہے تو دوستوں کو کس طرح نوازتا ہوگا۔ اب دوست بھی دو طرح کے ہیں، میرے جملے سنیے، وقت نہیں ہے، بس یہ دو تین باتیں کر رہی ہیں۔ بعض دوست ہوتے ہیں جو زمین کے اوپر ہوتے ہیں، بعض دوست ہوتے ہیں جو زمین کے نیچے ہوتے ہیں۔ چاہے رب کا دوست زمین کے اوپر ہو تب بھی سنتا ہے، چاہے رب کا دوست زمین کے نیچے ہو تب بھی سنتا ہے، اور جو زمین کے اوپر ہو اس کی محبت کام دیتی ہے، تو جب زمین کے نیچے ہو اس کی محبت بھی کام دیتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الا ان خبردار ان بے شک اولیاء اللہ کے ولی کون ہوتا ہے؟ دوست، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے۔ یہ ٹائٹل ہے خبردار، ایک خبردار رب کہتا ہے نا تو بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن الا کے ساتھ ان نہ لگایا۔ اس پر میں یاد پڑتا ہے کہ کسی دوست میں بڑی تفصیلی بات کر چکا، وہ بات نہیں دہرا رہا، ایک نئی بات بتا رہا۔ الا ان خبردار، بے شک بات مضبوط کی، فرمایا میرے جو ولی ہیں یعنی کہ دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اب یہ ٹائٹل دیا مالک، بات اگر یہاں پر ادھوری رنگ چھوڑ دیتا تو ہر کوئی کالر سیدھا کر لیتا میں بھی ولی، میرے جیسے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں مطلب کہ ہم بھی ولی، ہر کوئی کہہ دیتا ہے ہم بھی ولی، تو رب نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں، ہر ایک کو ولایت کا صحرا نہیں سجے گا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہوں گے اور پرہیزگار متقی ہوں گے۔ ڈھول بجانے والے ولی نہیں ہوتے، جو مزارات میں دو نمبریاں ہوتی ہیں، یہ ساری دو نمبریاں یہ کام کرنا سے کوئی ولی نہیں بنتا۔ ولی بنتا ہے متقی۔ کون ہوتا ہے متقی؟ عبادات کرنے والا نہیں ہوتا، یہ بات میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، متقی کو نہیں ہوتا جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، بلکہ متقی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ گناہوں سے بچنے والے کو متقی کہتے ہیں، عبادت کرنے والے کو متقی نہیں عابد کہا جاتا ہے۔ رب نے فرمایا ہر کوئی کھڑا ہو جائے گا اپنا کالر سیدھا کر کے کہ جبہ شبہ پہن کے کہ میں ولی ہوں۔ رب نے فرمایا نہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، متقی ولی وہ ہیں جو ایک تو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا، متقی ہوئے۔ اچھا جو ولی ہو گئے، رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آج وقت نہیں کوئی حدیث سنانے کا تو قرآن سنائے۔ فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان اللہ کے دوستوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اولیاء کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب میں اس کا ذرا آسان زبان میں ترجمہ کروں، ابھی ذرا خوشخبری کا لفظ ہے نا، آپ کو اتنا دل پہ لگا نہیں، حالانکہ لگنا چاہیے تھا، لیکن میں اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں تو آپ کو زیادہ اچھا فیل ہوگا۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یہ جو ولی ہے انہیں ہم دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری سناتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری سناتے ہیں۔ معنی اور مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں رہیں گے تو ہم ان کے نام کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، اور مرنے
سے جانے کے بعد آپ جان لیجئے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. کسی کو بتانا نہیں پڑتا. عبداللہ شاہ باشی کے لیے کسی کو بتانا پڑتا ہے یہ اللہ کے ولی ہے. لال شاہ عباس کلندر کے لیے بتانا پڑتا ہے اللہ کے ولی ہے. اور نور محمد مہاجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سینکڑوں اولیاء کاملین اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجے. ولی کی نام کی کرامت ہی ان کا پتہ دیتی ہے. لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، زندگی میں بھی ان کے نام کے ڈنکے بجیں گے اور روز محشر بھی اللہ اپنے ولیوں کی شان دکھائے گا. لیکن بات ختم نہیں ہوئی. فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. اس جملے کا مطلب سنیے گا، میں محاورہ اردو ترجمہ کر رہا ہوں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ جو بات کہہ دیتا ہے وہ پلٹتی نہیں ہے. اللہ جو بات کہہ دیتا ہے اس بات کے خلاف نہیں ہوتا. جو کہہ دیا سو کہہ دیا. مجھے یہ بتائیں اللہ کو یہ بات کرنے کی ضرورت ہے یہ جملہ کہنے کی؟ میں کوئی بات کرتا ہوں، آپ کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ضرورت پڑتی ہے کہ یار میں بات پکی کر رہا ہوں، میں اپنی بات بدلوں گا نہیں. پھر بھی ہو سکتا ہے سامنے والے 10 عورتوں میں سے 8 یقین نہیں کرتے، 2 چلو کر ہی لیتے ہیں جو بات. ایسا ہوتا ہے. لیکن رب کوئی بات کرے تو رب کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہے کہ میری بات بدلے گی نہیں. رب کی بات بدل سکتی ہے؟ کوئی بدل سکتا ہے دنیا میں کسی کی طاقت جو رب کی بات کو بدل دے؟ نہیں. رب کہہ رہا ہے یہ جو میرے ولی ہیں، 2-3 باتیں کہیں نہ پیچھے، یہ جو میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، انہیں دنیا میں بھی کوئی خوف اور رنج نہیں ہے، آخرت میں بھی کوئی حزن و ملال نہیں ہے. انہیں دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے. یہ باتیں کہنے کے بعد، یعنی کہ اپنے اولیاء کی دوستوں کی شان بیان کرنے کے بعد رب کہہ رہا ہے قرآن میں لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ جو بات کہہ دیتا ہے وہ بدلتی. اللہ کو یہ جملہ کہنے کی ضرورت ہے نہیں. اللہ کو یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی بیان کیا. رب نے پھر بھی قرآن میں ذکر کیا کہ لوگ مولا تو نے ایسا کیوں کہا؟ تیری شان تو اتنی اعلیٰ ہے کہ تیری بات زبان سے نکلی ہوئی، تیری کہی ہوئی بات بدل ہی نہیں سکتی. تو نے پھر یہ بات کیوں کہی کہ رب کی میری اللہ کی کوئی بات بدل نہیں سکتی؟ جواب آیا کہ میرے بندو، چونکہ اپنے ولی کی شان دکھانا تھی اس لیے کہا کہ جو ہم کہہ دیتے ہیں وہ بدلا نہیں ہوتا. جو ہم کہہ دیں وہ بات بدلتی نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم. اب آیت سمجھ کہ اللہ رب العزت ہے. اور یہ جو بات ہم نے بیان کی ہے یہ بہت عظیم کامیابی ہے میرے دوستوں، بہت عظیم کامیابی ہے. آج ہم سالانہ عرس منا رہے ہیں حضور قبلہ بابا نظر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اچھا یہ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ طبرانی شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد مومن دنیا سے جاتا ہے، مرد مومن دنیا سے جاتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے فرشتے آتے ہیں تو کتنے سوال کرتے ہیں؟ بھائی جواب دیجیے. معروف ہے، مسلم کی بخاری کی حدیث ہے، ہر جگہ آپ نے بچپن سے سن رکھی ہے، پڑھ رکھی ہے. جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اسے کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 3 سوال. پہلا سوال مرد مومن سے ہوتا ہے، بات مرد مومن کی ہو رہی ہے. پہلا سوال من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، اللہ ربی، میرا رب اللہ. ما دین کا، تیرا دین کون سا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ الاسلام دینی، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق حاذا الرجل، حضور کا چہرہ انور دکھایا جاتا ہے. رخ زیبا قبر میں تشریف لاتا، قربان جائے حضور کی عظمتوں پر. حضور اپنے مزار میں بھی ہیں اور ہر مرد مومن کی قبر میں بھی. میرے مصطفیٰ جہاں چاہے وہاں. رب، میں نے پہلے کہا رب نے ابلیس کو اتنی طاقت دی کہ وہ مجھ میں آپ میں ہر جگہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ تو اللہ کے دوست پہنچتے ہوں گے کہ نہیں پہنچتے ہوں گے؟ تو دوست تو چھوٹی بات نہیں، جو رب کا محبوب ہے اس کی شان کا عالم. جو
محبوب خدا حضور کا چہرہ اکبر، چہرہ بدوحا داہنی جانب قبر میں دکھایا جاتا ہے، اور فرشتے اشارہ کر کے پوچھتے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جو زندگی میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو جو تو ہوں گے سنی، یہ بات میں دل سے کہتا ہوں، جو تو ہوں گے سنی، دل سے محبت کرنے والے، وہ کہیں گے ہم کیا کہیں، ہم تو ساری زندگی یہی نعرے لگاتے رہے ہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشفت تو جام بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ کسی کو ترجمہ پتہ ہو نہ پتہ ہو، ہم نے تو بچپن سے مصطفیٰ کی تعریفیں کی، کہیں حضور کے لبوں کا ذکر سنا ہے، کہیں مصطفیٰ کی آنکھوں کا تذکرہ سنا ہے، کہیں حضور کی زلفوں کا حسن سنا ہے، کہیں حضور کے نالین کا تذکرہ سنا ہے، کہیں مصطفیٰ کے والدین کی باتیں سنی ہیں، کہیں مزمل والی چادر کا تذکرہ سنا ہے، کہیں معراج کے قصیدے سنے ہیں، کہیں مکہ سے مدینے کا آنا سنا ہے، کہیں بدر کا واقعہ سنا ہے، کہیں احد کا میدان دیکھا ہے، کہیں خندق میں خندقی کھودتے دیکھا ہے، کہیں مصطفیٰ کو اپنے پیٹ میں پتھر باندھتے دیکھتے اور سنا ہے۔ ہم تو ساری زندگی ہم نے بچپن سے آنکھ کھولی اس گھر میں جہاں یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا تھا، ہم اس مسجد میں گئے جہاں مصطفیٰ خیر الانام کے تذکرے ہو رہے تھے، ہم ان مجلسوں میں بیٹھے، ہم ان محفلوں میں بیٹھے جہاں ذکر مصطفیٰ سے شروع ہوتا تھا، مصطفیٰ کے ختم ہوتا تھا۔ اس ہستی کے بارے میں تو بتاؤ یہ کون ہے؟ تو جو ہوں گے نا مرد مومن، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، حدیث میں لفظ ہے مرد مومن، جو ہوں گے نا مرد مومن وہ دیکھیں گے چہرہ مصطفیٰ، حضور ان کو دیکھیں گے، وہ مصطفیٰ کو دیکھیں گے۔ کیا منظر ہو، کیا منظر ہو، عرض کریں گے انہی کی محبت میں تو زندگی گزار کے آئے، یہی تو ہیں ہمارے محبوب محبوب خدا۔ فرشتے کہیں گے مولا ہو گیا، معاملہ ہو گیا، اب حضور خود فرما رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرمایا کہ رب حکم دے گا فرشتوں کو کہ جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی جب ہوا لگے گی تو زندگی کے دکھ اور غموں سے پلٹ کر جب بندہ قبر میں گیا ہوگا، الدنیا سجنۃ المؤمن، حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس قید سے آزاد ہو کر جب قبر میں جائے گا تو جب جنت کی کھڑکی کھلے گی 3 سوالوں کے بعد، عبرانی کی حدیث میں صحیح حدیث سے یاد کر رہا ہوں، جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگے گی تو غنود کی چھائے گی، غنود کی چھانے لگے گی، گرمی سے آپ ٹھنڈے کمرے میں جائے، اے سی والے کمرے میں جائے، غنود کی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ وہ پھر یہ ایسی بھی کیا ایسی ہے جب جنت کی ٹھنڈی ہوا چلے، جنت کی ٹھنڈی ہوا چلی، راحت محسوس ہے تو غنودگی آئے گی، جب غنودگی چھائے گی تو فرشتے کہیں گے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نم سو جا، نم سو جا کا نومت العروس، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، بلا تشبیہ ہو بلا مثال۔ جب دلہن اپنے سیاں کے گھر پہلی رات آتی ہے اسے خبر ہو جاتی ہے کہ اب ساری زندگی کا سہارا مل گیا، اس کی آغوش میں آتی ہے، اس کی محبت میں جب رات بسر کرتی ہے، اس کے بعد جب دلہن کو جو نیند آتی ہے وہ ساری زندگی کی پرسکون اور پرلطف نیند ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں بھی محبوب محب سے ملا تھا، جب مرد مومن قبر میں جاتا ہے جنت کی ہوائیں اسے چھوتی ہیں، فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، گویا جو مرد مومن ہوتا ہے اس کی بھی محبوب سے ملاقات کا وقت آ جاتا ہے۔ اسی سے نکلا ہے عروس، سے نکلا ہے عرس، لفظ عروس سے نکلا ہے عرس، اور آراس جمع ہے۔ اب ہم ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ عرس کا لفظ تو ثابت ہو گیا حدیث سے، بزرگوں کا عرس منایا جاتا ہے،
برد مومن کا عرس منا، آج کہتے نہیں برسی منا لو، ہاں برسی منانا ٹھیک ہے، برسی منا لو ٹھیک ہے، لیکن مرد مومن کا عرس ہی ہوگا۔ ہاں برسی اپنے کسی عزیز کی ہو، والد کی ہو، والدہ کی ہو، بہت اچھی بات ہے، ایصال ثواب۔ اچھا عرس میں ہوتا کیا ہے؟ 1-1.5 گھنٹے سے محفل چل رہی ہے، کوئی گانا بجانا ہو رہا تھا یہاں پہ، میں جواب دے مجھے شاہ صاحب نے قرآن کی تلاوت کی کہ نہیں کی؟ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہوا، میں نے پہلا لفظ کہا تھا جب مائک پکڑ گئے تو کہا تھا الحمدللہ، یاد ہے؟ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر تعریف اللہ کے لیے۔ تلاوت ہوئی، تلاوت کے بعد ندیم بھائی نے نعت پڑھی تو کس کے تذکرے کر رہے تھے؟ کس کے تذکرے کر رہے تھے؟ حمد باری تعالیٰ پڑھی، مصطفیٰ کے ترانے پڑھے، مصطفیٰ کے غلاموں کا تذکرہ کیا۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی کہانی سنا رہا ہوں یا قرآن سنا رہا ہوں؟ قرآن اور حدیث سنا رہا ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس میں کوئی غلط بات؟ اچھا محفل ختم ہوگی، لنگر ہوگا، انشاءاللہ سب کھائیں گے، کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ اللہ نے اپنے غلاموں کی لنگر میں بھی برکت رکھی۔ کوئی بیمار ہو، وقت نہیں تو عرض کرتا، کوئی بیمار ہو، بڑی بیماری ہو، اسے خدا کی قسم کسی بھی مزار کو، ضرور نہیں ہے کسی بھی مزار کا جا کر لنگر کی دال روٹی کھا لے، اللہ شفا دیتا ہے۔ دل میں خلوص ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے۔ تو جو اس میں سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ وہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو ہر طریقے سے جائے، جیسے جب سے اس پر اگر کسی کا اعتراض ہے تو بھائی اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہاتھ ہی جوڑ سکتے ہیں کہ آپ کی مرضی، آپ جو کریں، ہم تو یہی کچھ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں۔ اچھا ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ بابا نصر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ہی سال منا لیتے، اگلے سال نہ منائیں، ہر سال کیوں 5-6 تو پھر آپ محفلیں سجا لیتے ہیں، لنگر کھلاتے، ہر سال کیوں؟ آ جائیے حدیث مبارکہ، صحیح حدیث مبارکہ، غزوہ احد کے جو شہداء تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کی پہاڑی پر ہی ان کے مزارات شہداء، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سال گزرنے کے بعد اسی تاریخ میں غزوہ احد کے شہداء پر جا کر ان کے لیے دعا فرمایا کرتے۔ بھائی کوئی احد بہت دور تھا مدینہ سے، میں جواب دیجیے کہ بہت دور ہے، حضور چاہتے تو ہر مہینے کے بعد بھی جا سکتے۔ یہ جملہ ذرا سنیے گا، حضور چاہتے تو آتے جاتے چلے جاتے، لیکن حضور نے خاص کیا کہ سال کے بعد جاتے اور وہاں پہ جا کر احد کے شہداء کے لیے دعا فرماتے تاکہ سنت مصطفیٰ بن جائے کہ ولی کے مزار پہ دعا مانگنا اور محبوب کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری مثال فرما کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال آپ خلیفۃ المسلمین رہے، آپ بھی حضور کی سنت ادا کرتے اور ہر سال احد کے شہداء کے مزار پہ حاضر تھے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب آئے، آپ بھی ہر سال احد کے شہداء کے مزار پہ حاضر تھے۔ آپ نے پہلی بار تو سن رکھی ہوگی، اگلی بار آپ نے نہیں سن رکھی ہوگی، ذرا سنیں۔ حضرت عثمان غنی جتنا عرصہ خلیفۃ المسلمین رہے، 10 سال سے زیادہ عرصہ، آپ ہر سال احد کے مزارات کے شہداء پہ حاضری دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ ہر سال احد کے مزارات پہ جاتے اور وہاں پر ایصال ثواب کرتے، دعا فرماتے۔ گویا مصطفیٰ کی سنت، مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت، مزارات پہ جانا، ان کے لیے دعا کرنا۔ اچھا پھر خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی، خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری میں خلیفۃ المسلمین بنے، جنہوں نے میں نے تذکرہ کیا تھا شاید حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ نے، میں نے کہا نا اگر کسی کو 5واں خلیفہ راشد کہا جا سکتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ بھی پہلے ویسے جاتے ہوں گے، لیکن خلیفہ بننے کے بعد پروٹوکول مختلف ہو جاتا ہے۔ آپ غزوہ احد کے شہداء پر کے مزار پر حاضری، دوسرے سال بھی گئے، تیسرے سال جب وہ وقت آیا، دن آیا، جیسے آج کہتے ہیں تو بھول گئے جا رہے۔ اب بات ذرا جملہ سنیے، مزار پہ جانے کے بہت سارے معاملات تھے تو حاضری دینا بھول گئے، رات کو سوئے تو سیدنا امیر حمزہ صاحب نے تشریف لایا، حضور کے چچا، حضور کے جلیل القدر صاحب، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لا کہنے لگے کہ عمر بن عبدالعزیز ہمیں بھول گئے ہمیں بھول گئے ہو، ہر سال آتے ہوئے اس بات نہیں گئے۔ آپ اٹھے اور فوراً دوڑ لگائے، فوراً دوڑ لگائے تو پتہ
مزارات میں ہر سال حاضری دینا صرف ہمارا کام نہیں ہے بلکہ سنت مصطفیٰ ہے، سنت ابو بکر ہے، سنت عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، عمر بن عبدالعزیز۔ مزارات میں حاضری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی عظیم سنت مبارکہ۔ اب وہاں پر جا کر ملتا ہے، مزار میں حاضری دیں تو وہاں پر کیا ملتا ہے؟ یقین جانیے جو دل سے اللہ کے ولی کے مزار پر حاضری دے نا تو صاحب مزار دل کھول دے۔ لیکن میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ولی کے مزار پہ دنیا لینے نہ جائیں، دین لینے جائیں۔ ہماری حالت بدل گئی، ہم دنیا کی منتیں مانگنے جاتے ہیں، گاڑی مل جائے، کاروبار میں فلاح ہو جائے، بچے کو ترقی ہو جائے، یہ باتیں تو ویسے ہو جاتی ہے۔ آپ مزار میں جائیں، مانگیں کیا؟ سن لیجیے ذرا، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ مزار میں جائیں، اللہ کے دوست کے مزار میں جائیں تو وہ مانگی جو وہ دنیا میں زندگی بھر مانگتے رہے۔ وہ کیا مانگتے رہے کہ مولا تیری محبت مل جائے، مصطفیٰ کی غلامی مل جائے۔ جب یہ دو باتیں مل جائیں تو پھر تو سب کچھ ہی مل جاتا ہے۔ جب یہ مل جائے تو پھر تو سب کچھ ہی مل جاتا ہے۔ اور مزار میں جائیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں۔ اچھا میں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، مجھے پتا ہے آپ حضرات میں بہت سارے دوسرے سلسلہ ہوئے ہیں، آپ نے بات میری پہلے بھی نہیں مانی تھی، ابھی نہیں مانیں گے، لیکن ممبر پر بیٹھ کر سچ بات حق بات کہنا میرا فرض بنتا ہے، وہ کہہ نہیں دیتا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے، فرماؤں امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، چھوٹا کتاب چاہے مزارات کو تحریر کیا۔ مزار پہ جائے تو مزارات کے ادب ہے، صاحب قبر پر اونچا رکھنا چاہے، کتنا 2 ہاتھ کا فاصلہ رکھ کر کھڑے ہوں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ گھر میں والد کے پاس جائیں تو والد کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، تھوڑا ادب سے دائیں فاصلہ رکھتے ہیں، جواب دیجیے، فاصلہ رکھتے ہیں، یہ ادب ہے۔ تو صاحب مزار والد سے بھی معتبر اللہ کا، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہے۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب مزار سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر کھڑے۔ اچھا مزار کو چومنا کیسا ہے؟ منع ہمارا ہے سختی سے، مزار کو نہیں چومنا۔ مجھے پتہ ہے آپ نے میری بات نہیں مانی، لیکن میرا مقصد ہے حق بات کہنا، وہ میں کہہ دیتا ہوں۔ مزارات کو چومنے سے منع کیا، مزارات کو چومنے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ موجود ہے کہ منع ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی محبت میں چومنا اضافہ نہیں کرتا، محبت میں اضافہ تب ہوتا ہے جب آپ ان کی سنت پر عمل کریں، انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے۔ ایک تیسری بات بھی کہہ دیتا ہوں، مزارات میں چادر ڈالنا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ مزارات پر چادر ڈالنا کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا چادر ڈالنا بالکل ٹھیک ہے، جائز عمل ہے۔ اب مزارات پہ چادر کیوں ڈالتے ہیں، وہ ایک لمبا فلسفہ ہے۔ جائز ہے کہ آپ مزارات پہ چادر ڈال سکتے ہیں، کتنی چادریں ڈال سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک چادر ہے بس، دوسری نہیں ڈال سکتے۔ اگر ایک چادر پھٹ جائے، پرانی ہو جائے تو آپ اس کو چینج کر دیں، نئی چادر مہنگی والی ڈال دیں۔ کعبہ پر کتنے غلاف ہیں؟ بھائی سب کہہ دیں نہیں، کعبہ پر کتنے غلاف ہیں؟ ایک۔ کیا سعودیہ والے ان کے پاس پیسے کی کمی ہے؟ وہ 2 غلاف ڈال سکتے ہیں؟ ڈال سکتے، ڈال سکتے، پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ جتنا حسین و جمیل الحمدللہ یہ خوبصورت غلاف ڈالتے ہیں، ایسے 2-4 اور بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن نہیں ڈالتے۔ اللہ کے گھر پر کتنے غلاف ہیں؟ ایک غلاف ہے۔ تو اللہ کے گھر کی سنت سے سمجھ لیجیے ایک غلاف ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کوئی شخص یہ چاہتا ہے، دل چاہتا ہے نا کہ میں دور سے مزار پہ حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں، اپنے ساتھ چادر لے لی کہ میں چادر ڈالوں گا، تو اب کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اگر تم یہ چاہتی ہو پہلے چادر لگی ہوئی دوبارہ چادر ڈالو، اس سے بہتر یہ ہے کہ 2 سوٹ خرید کر کسی غریب کو دے دو، اس سے زیادہ نہ اجر عطا۔ 2 سوٹ خرید کر کسی غریب کو دے دو، کیا پتہ کسی کے پاس جوڑا نہ ہو۔ کیونکہ ہاں مزار کو چادر نہیں ہے پھر تو آپ ضرور چڑھائی سکتے ہیں۔ یہ میرے فتوے نہیں ہیں، یہ امام اہل سنت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ہمیں اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے کس طرح؟ اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چل کر، ان کی محبت کو اپنا کر۔ جب آپ یہ طرز عمل اختیار کریں گے تو خدا کی قسم یہ وہ ہستیاں ہیں نہ یہ دنیا میں نہ ساتھ چھوڑتی ہیں، نہ آنکھیں بند ہونے کے بعد ساتھ چھوڑتی ہیں۔ دنیا میں بھی
اگر وہ بندہ کسی مشکل میں آ جائے، اللہ نے اپنے دوستوں کو یہ قوت عطا فرما رکھی ہے کہ وہ بندہ کنویں میں بھی گر رہا ہو تو اللہ کا ولی ہاتھ پکڑ کے نکال دے گا۔ جب قبر میں اور حشر میں کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا تو خدا کی قسم اولیاء کی محبت جو ہے وہ سرمایہ حیات ہے اور سرمایہ آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔